یہ سورت جو سورہ فاتحہ ہے، یہ پہلی وحی کے تھوڑے دنوں کے بعد نازل ہوئی۔ پہلی وحی جو غار حرا میں نازل ہوئی وہ تو تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہاں تک سورت نازل ہوئی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پریشانی، بے حد گھبراہٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ہوئے رہتے تھے، اور حضرت خدیجہ سے فرماتے تھے کہ میں مر جاؤں گا، مجھے غیبی آواز سنائی دیتی ہے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بڑی ہوشیار، سمجھدار اور بے انتہا وفادار رفیق حیات تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہوں نے یہ باتیں سنی کہ مجھے ڈر لگتا ہے، میں مر جاؤں گا، میں ختم ہو جاؤں گا، تو انہوں نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا، ہرگز رسوا ہونے نہیں دے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ تو وہ ہیں جو رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، وتقری الضیف، کوئی بھی مہمان کہیں سے آ جائے، کوئی پوچھنے والا ہو یا نہ ہو، ان کی میزبانی کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، اور جو بیوہ بے سہارا عورتیں ہیں، ان بیوہ بے سہارا عورتوں کو آپ سہارا دیتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور جس کے پاس کچھ نہ ہو، بالکل فتو فقیر ہو، آپ اس کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ تو ایسی عمدہ صفتیں جن کے اندر ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ضائع ہونے دے یا ان کو رسوا ہونے دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اسی زمانے میں سورہ فاتحہ نازل ہوئی، پوری سورہ ولا الضالین۔ تو ایک شخص تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ داروں میں، ورقہ ابن نوفل۔ عرب کے اندر پورا عرب بتوں کے پوجنے میں لگا ہوا تھا، لیکن دو آدمی، ایک ورقہ ابن نوفل اور دوسرے ایک صاحب تھے یزید نہیں، زید۔ ان دونوں آدمیوں کو بتوں سے نفرت تھی، یعنی یوں کہا جائے کہ دین فطرت پر تھے۔ اسی حق کی تلاش میں یہ پہلے انہوں نے یہودیت اختیار کی، پھر عیسائیت اختیار کی۔ آسمانی کتابوں کا اچھا خاصا علم تھا ان کے پاس۔ حضرت خدیجہ کو معلوم تھا کہ یہ بہت عالم فاضل آدمی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ ابن نوفل کے پاس پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیفیت بیان فرمائی کہ میرا یہ حال ہے، میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اور پھر وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی کی۔ ورقہ ابن نوفل نے جب کلام سنا تو اس کے بعد کہا کہ خدا کی قسم، یہ تو وہی ناموس ہے جو اس سے پہلے اللہ کے نبیوں اور اللہ کے رسولوں کے پاس آیا کرتا تھا۔ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
آپ کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا ہے اور چنا ہے۔ مگر آپ ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کی قوم آپ کو نہیں چھوڑے گی، آپ کی قوم آپ کو بہت ستائے گی۔ کاش کہ میں جوان ہوتا اور زندہ رہتا تو میں آپ کی مدد کرتا، لیکن افسوس یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا اور کب تک زندہ رہوں یہ کہنا مشکل ہے۔ یہ سورہ جس کا نام سورہ فاتحہ ہے، فتح کے معنی آتے ہیں کھولنے کے۔ آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے تو پہلے دروازہ کھولتا ہے، تب اس کے بعد اندر گھستا ہے۔ یہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، یہیں سے قرآن کریم میں داخلہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ فاتحہ رکھا گیا۔ ویسے اس سورہ کے بہت نام ہیں، بہت نام ہیں۔ اس کا نام سورہ تعلیم المسئلہ ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بندوں کو اپنے رب سے مانگنے کے آداب سکھائے ہیں کہ رب سے مانگنا ہو تو تم کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ دنیا کا دستور ہے، دنیا کا مزاج ہے کہ جب بھی کسی بڑے دربار میں کسی سخی کے پاس آدمی جاتا ہے تو پہلے اگر اس سے کچھ لینا ہے تو پہلے اس کی تعریف کرتا ہے۔ آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ بڑے نیک آدمی ہیں، آپ ایسے ہیں اور ویسے ہیں، سب کا خیال کرتے ہیں، اور پھر اسی میں کہتا ہے کہ میں بھی محتاج بن کے آپ کے در پر حاضر ہوا ہوں، ذرا مجھے بھی کچھ دیا جائے۔ تو یہی ترتیب ہے جو اللہ رب العزت نے سکھائی، الحمدللہ سے مالک یوم الدین تک۔ یہ اللہ رب العزت کی تعریف ہے، اور پھر اپنا اور اپنے رب کے تعلق کا اظہار ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، اور اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک اپنا سوال ہے، مانگنا ہے۔ اس صورت میں چونکہ اللہ رب العزت سے اپنے لیے دونوں جہاں کی بھلائی مانگی گئی ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ السؤال بھی ہے۔ سورہ تعلیم المسئلہ اور سورۃ السؤال۔ اس سورت کو حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام القرآن بھی کہا ہے۔ عربی میں ام کے معنی آتے ہیں یا تو آگے کرنے یا اصل ہونے۔ اسی لیے لڑائی سے پہلے جو جھنڈا چلتا تھا اس جھنڈے کو بھی عربی میں ام کہتے ہیں، علم بھی کہتے ہیں اور ام بھی کہتے ہیں۔ اس کو ام القرآن دو معنی سے کہا گیا۔ اگر اس کے معنی لیں آگے ہونے والے کے، تو چونکہ یہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے اس لیے اس اعتبار سے اس کو ام القرآن کہا گیا۔ لیکن اگر اس کے معنی اصل ہونے کے لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا قرآن جو اللہ کی طرف سے اترا ہے، پورے قرآن کے اندر جو احکام ہیں، جو ہدایتیں ہیں، ان پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں بند ہے۔ اس اعتبار سے اس کو ام القرآن کہا گیا ہے۔ اور یہ ام القرآن کسی بندے نے نہیں کہا، بلکہ اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، کہ اگر کسی نے کوئی نماز پڑھی اور اس نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو وہ نماز اس کی ناقص ہے۔
میں یہ علمی چیز ہے، آپ لوگوں کی چیز نہیں ہے، میں آسانی سے ہلکا سے اشارہ بعد میں کر دوں گا۔ یہاں پر بھی اتنا سمجھنا چاہیے آپ کو کہ یہ ام القرآن جو نام ہے وہ نام اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الشفاء بھی ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الشفاء بھی ہے۔ ویسے تو پورے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے شفا کہا ہے، لیکن اس کی اصل اس کو مان لو، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ ہم نے قرآن کریم نازل کیا ہے جو شفا ہے۔ ورحمہ، اور رحمت ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفاء اس لیے کہا گیا کہ امراض کے علاج میں خاص طور سے اس کی تاثیر کو دخل ہے۔ واقعہ مشہور ہے، ایک قافلہ چلا جا رہا تھا، ایک گاؤں میں پہنچا، گاؤں والوں نے ٹھہرنے نہیں دیا۔ ان لوگوں نے گاؤں سے باہر خیمہ لگا دیا، وہیں ٹھہرے۔ خدا کا کرنا یہ ہے کہ سردار جو بستی کا تھا اس کو یا تو کسی نظر نہ آنے والی مخلوق نے پکڑ کر رکھا تھا، یا پھر یہ ہے کہ کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا۔ وہ بہت بیمار تھا بیچارہ، مرے اب مرے، یہ حال تھا۔ تو لوگ آئے اور پھر پوچھنے لگے کہ تم میں کوئی جو ہے جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ تو ایک صاحب نے کہا کہ ہاں میں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو جھاڑ پھونک، میرے گاؤں کا سردار بیمار ہے، ذرا اس کا علاج کر دو۔ تو انہوں نے کہا لا، ہم تمہارے پاس آئے فَأَبَيْتُمْ أَن تُضِيفُونَا، اور تم نے ہم کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ ہم کنارے اپنا جو ہے خیمہ وغیرہ لگا کر کے یہاں ٹھہرے ہیں، اب تم کو ضرورت ہوئی تو ہمارے پاس آئے ہو۔ طے کرو پہلے کتنا دو گے؟ لا حتی تجعلوا لی جعلا، پہلے طے کرو کہ پیسہ کتنا دو گے۔ روایتوں میں آتا فصالحوہم علی قطیعۃ غنم، پورے بکری کے ریوڑ پر بات طے پائی۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ 100 بکری، ایک بکری کا دام کم سے کم 2000 روپے رکھو تو کتنا ہوا؟ 2 لاکھ روپے، صرف جھاڑ پھونک کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جا کے جھاڑ پھونک کیا، بس پھونکا اور دم کیا، اور اس کے بعد جو ہے کانما انشط من عقال، ایسا لگتا ہے جیسے رسی سے بندھا ہوا تھا اور گرہ کھل گئی، آزاد ہو گیا۔ 100 بکری مل گئی۔ اب بعض ساتھیوں نے کہا کہ بھائی ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے جھاڑ پھونک تم نے کیا، لیکن ہیں تو تمہارے ساتھ اکیلے۔ تو انہوں نے کہا نہیں ابھی کچھ نہیں، پہلے ہم اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پورا ماجرا رکھیں گے، پتہ نہیں ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں ہے۔ وہ تو ہم لوگوں کو میزبان، اس نے جو ہے میزبانی نہیں کی اس لیے غصہ تھا، تو اس سے کہا کہ چلو
بغیر اس کے تم کو جھاڑ پھونک نہیں کریں گے۔ چلو پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے کیسے جھاڑ پھونک کیا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو سورہ فاتحہ تھی، ہم نے تو سورہ فاتحہ سے اس کو علاج کیا، اس کو جھاڑ پھونک کیا۔ غور سے سنو، لوگ جو اپنی منطق لگاتے ہیں نا یہاں وہاں اور دخل دیتے ہیں، کوئی جھاڑ پھونک کر کے اگر پیسہ لیتا ہے تو کہتے ہیں قرآن بیچ رہا ہے۔ اس کو قرآن بیچنا نہیں کہتے، اور اپنی مرضی سے کوئی آدمی بول رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ قرآن بیچنا کب ہوتا ہے؟ جب قرآن کا ایک صحیح حکم ہو اور آپ اس خیال سے اس کو بیان نہ کریں کہ اگر یہ ہم بیان کر دیں گے تو میرا اتنا گھاٹا ہو جائے گا، یہ ہوا قرآن کا بیچنا۔ چاہے اپنے لیے ہو چاہے اپنے رشتہ دار کے لیے ہو، جو قرآن کا صحیح حکم ہو وہ موقع پہ اس وجہ سے چھپانا یا اس وجہ سے نہ بیان کرنا کہ اگر بیان کر دیں گے تو میرے دنیا کا کچھ نقصان ہو جائے گا، اس کا نام ہے قرآن بیچنا، جس کو قرآن نے کہا ہے۔ کیوں؟ آگے دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ تم نے کیا پڑھ کے دم کیا تھا؟ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا۔ اس پر آقا نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ رے قرآن پڑھ کے بیچا تم نے، قرآن پڑھ کے دم کیا تو اب یہ اس کے بدلے میں قرآن کا کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کے بدلے میں تم نے یہ لیا، جاؤ واپس کرو۔ نہیں، بلکہ حدیث پاک کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، فرمایا من اکل برقیۃ باطل فقد اکلتم برقیۃ حق۔ الٹا سیدھا منتر پڑھ کے کوئی آدمی جھاڑ پھونک کرتا ہے اور اس سے وہ روزی حاصل کرتا ہے جو باطل طریقہ ہے، تو تم نے تو حق کے کلمات کے ذریعے برقیۃ حق کے کلمات کے ذریعے تم نے جھاڑ پھونک کی۔ جاؤ اقتسموا، بانٹ لو۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ کو حیرت ہوگی، میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی صحیح طریقے سے جھاڑ پھونک کرے اور گارنٹی کے ساتھ پیسہ لے کے جھاڑ پھونک کرے کہ ہم 10,000 روپے لیں گے، ہم 20,000 روپے لیں گے، تو یہ پیسہ دودھ کا دھویا ہوا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جس کے ساتھ جھاڑ پھونک کیا گیا ہے، جس کا فریب نہ دے، دھوکہ نہ دے، جھوٹ موٹ اس کو یہ نہ کہے کہ تم کو آسیب ہے، کہ تم کو کرتوت ہے، کہ تم کو فلانا ہے، کہ تم کو فلانا ہے، یہ جھوٹ و فریب شامل نہ کرے، بلکہ اس بیماری کے ساتھ یہ بولے کہ ہم تمہارا علاج کریں گے، ہم کو 10,000 روپے چاہیے۔ اس زمانے میں 2 لاکھ روپے لیا۔ آگے سنو، اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اقتسموا، جاؤ بانٹ لو، وجعلوا لی معکم بسہم، ایک حصہ میرا بھی لگا دینا۔ اور یہاں پر میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ نے مشکوک مال سے بھی فرمائی ہے۔ جس مال میں ذرا سا بھی شک ہو اس مال کو نبی کے قریب نہیں آنے دیا ہے۔ اور یہاں جب حضور فرما رہے ہیں کہ ایک حصہ میرا لگاؤ، تو اس کا مطلب صاف صاف ہے کہ یہ پیسہ دودھ سے زیادہ دھویا ہوا ہے۔ لیکن ہاں شرط یہ ہے کہ فریب نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، دغابازی و مکاری نہ ہو، خواہ مخواہ اس کو متاثر نہ کیا جائے۔ تو یہ سورۃ فاتحہ، اس کا نام سورہ شفا بھی ہے، اس کا نام ام القرآن بھی ہے، اس کا نام سورۃ السوال بھی ہے، اس کا نام سورہ تعلیم المسئلہ بھی ہے، اور اس کا نام سورہ فاتحہ تو ہے ہی ہے،
اس کا نام شافیہ بھی ہے، اس کا نام کافیہ بھی ہے، اس کا نام وافیہ بھی ہے، بہت سے نام ہیں سورہ فاتحہ کے۔ چلیے پھر کل انشاءاللہ